والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال الله عز وجل في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. تمام قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے. بعدہ بیش بہا قیمتی درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام و تسلیم کے اوپر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. محترم سامعین، آج ہم اور آپ جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا یہ معاشرہ، ہماری یہ سوسائٹی آج وہ سوسائٹی نہیں رہ گئی جس کی تشکیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. ہمارے معاشرے کے معمولات، ہمارے معاشرے کے افعال وہ نہیں رہ گئے جس کی تعلیم اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نے ہم تک پہنچائی تھی. آج ہر انسان شریعت کو چھوڑ کر، دین کی تب و دو کو چھوڑ کر دنیاوی تب و دو میں لگا ہوا ہے. ہر انسان کی یہ خواہش ہے، ہر انسان کی یہ تمنا ہے کہ وہ دنیا میں کتنا آگے بڑھ جائے. وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی ساری سہولتیں، دنیا کی ساری آسائشیں، دنیا کی ساری نعمتیں ہمیں مل جائیں. ہمارے پاس رہنے کو اچھا سا گھر ہو، ہمارے پاس گھومنے کے لیے اچھی سی گاڑی ہو، اور بینک بیلنس کے نام پر ایک جو ہے خطیر رقم میرے پاس ہو. ہر انسان کی یہ تمنا ہے، اور صرف تمنا نہیں ہے بلکہ اس کو حاصل کرنے کی وہ کوشش بھی کرتا ہے. بلا شبہ کوشش کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، مگر وہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کرتا ہے تو اس کی کوشش یہ نہیں دیکھتی کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط. ہم جس طریقے سے مال حاصل کر رہے ہیں، یہ مال حاصل کرنے کا یہ جو راستہ ہے یا جو یہ جو طریقہ ہے، یہ درست ہے یا نہیں درست ہے. بس مال آنا چاہیے، بس ہمیں ہمارے پاس بیلنس اکٹھا ہونا چاہیے. بس اس چیز کی آج ہمارے اور آپ کے اندر فکر پیدا ہے. دین کی فکر بالکل نہیں پیدا ہے کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری نسل کہاں جا رہی ہے، ہماری آخرت بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے، ہماری دنیا بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے. اس کی فکر تو ہمیں بخوبی ہے، مگر ہماری آخرت جو عبدالآباد کی زندگی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اگر وہاں پر اگر ہمارا فیصلہ جنت میں ہو گیا تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، یہ اللہ کا انعام. اور وہ زندگی کیسی زندگی ہوگی جہاں جس کے بارے میں اللہ نے کہا خالدین فیہا ابدا. اس کے اندر وہ ایک بار چلا جائے گا نا تو وہاں سے کبھی نکلے گا نہیں. وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. وہ زندگی 40 یا 50 سال والی نہیں ہوگی، بلکہ وہ زندگی عبدالآباد والی زندگی ہوگی جو ہمیشہ ہمیشہ آباد رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی. تو کیا ہم نے اس زندگی کو بنانے کے لیے، اسے سنوارنے کے لیے، یا اس جگہ یعنی جنت کے اندر میں اپنا گھر بنانے کے لیے ہم نے کوئی تبودو کی ہے؟ ہم کوئی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں دوستوں. اس کے برعکس اگر ہمارا فیصلہ جہنم میں ہو گیا تو اس کے بارے میں بھی اللہ نے کہا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ نے کہا کہ یہ بھی ایسی جگہ ہے جہاں اس کے اندر میں جو لوگ چلے گئے نا خالدین فیہا ابدا، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جنت میں گیا تو بھی ہمیشہ ہمیشہ، جہنم میں گیا تو بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. میرے بھائیو اور دوستو، وہ جہنم جس کے بارے میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اگر اس جہنم کی ایک چنگاری سمجھتے ہیں نا، آپ نے کبھی آگ جلایا ہوگا یا ٹھنڈی میں کبھی آپ نے اگر آگ جلایا ہوگا تو دیکھا ہوگا تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی شعاعیں جو ہے وہ اڑ کر کے ادھر چلی جاتی ہے اور بجھ جاتی ہے، بلکہ گرتی بھی نہیں ہے، وہ زمین میں ابھی آتی بھی نہیں ہے، بس اوپر ہوائی میں وہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے. دیکھا نا چھوٹی چھوٹی کرنیں جو اس لپٹ سے نکلتی ہے، اسے کہتے ہیں چنگاری. میرے بھائی
اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جہنم کی ہولناکیاں بیان کرتے ہوئے کہ جہنم اتنی خطرناک ہے، اس کی آگ جو ہے، اس کی لپٹیں جو ہے، اس کی شعاعیں اتنی خطرناک ہے کہ شعاع کی بات تو چھوڑو، لپٹوں کی بات تو چھوڑو، اگر اس لپٹ کی ایک چھوٹی سی چنگاری اگر اس دنیا میں آ جائے نا تو دنیا جل کے خاک ہو جائے گی، یہ دنیا جل کے راکھ بن جائے گی، دنیا میں کچھ بھی نہیں بچے گا اگر ایک چنگاری آ گئی۔ اگر وہاں کے سانپ بچھو نے اگر اپنا زہر کی پھونک اگر دنیا میں اگر مار دی تو اس کے زہر کی گرمی کی وجہ سے زمین پر کچھ اگنا بند ہو جائے۔ میرے بھائی اتنی خطرناک جگہ ہے وہ، تو وہاں پر جو جائے گا نا وہ بھی ہمیشہ وہیں پہ رہے گا، اور جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ وہیں پہ رہے گا۔ مگر میرے بھائیو اور دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور بتانا یہ مقصود ہے کہ جب ہمیں پتا ہے کہ جنت اور جہنم ہی تو ٹھکانے ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں، یا تو جنت نصیب ہوگی یا جہنم کے اندر گرنا پڑے گا، تو میرے بھائی جو کبھی ختم نہیں ہوگی جو زندگی، اس زندگی کے لیے ہم نے تیاری کیا کی، کیا کوشش کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے آیت نمبر 94 میں اسی چیز کو بتلایا ہے، اور اللہ نے بندوں سے سوال کیا ہے، بندوں سے پوچھا ہے، ان بندوں سے جس بندے کی پوری کوشش دنیا کمانے کی ہوتی ہے، آخرت کی نہیں ہوتی، اور اگر آخرت کی ہوتی بھی ہے چند چھوٹے موٹے کام کر لیتے ہیں، بیعت کر لیتے ہیں، ہاتھ پہ سنا نا بیعت کا معاملہ، ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لو جنت میں پہنچانا میرا کام ہے، ایسے بہت پڑے ہوئے ہیں، بہت جنت کی ٹکٹیں ہمارے شیعہ بھائیوں کے یہاں جنت کی ٹکٹیں بکتی ہیں، بھائی جنت کی ٹکٹیں بکتی ہیں، کون سا فلور چاہیے بھائی، لوور کلاس چاہیے یا سیکنڈ کلاس چاہیے یا اسٹینڈرڈ کلاس چاہیے، وہاں پہ تو کلاس کے حساب سے ٹکٹیں دی جاتی ہیں، تو ایسے لوگ بھی ہیں، اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لو جنت میں پہنچانا میرا کام ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ رب العالمین نے ان سب کو مسکت جواب دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو دندان شکن جواب دیا ہے، یا ایسے عقیدہ رکھنے والوں کو دندان شکن جواب دیا ہے، مسکت جواب دیا ہے، یعنی بالکل خاموش کر دیا ہے کہ تم یہ کیسے تصور کرتے ہو کہ تمہیں یا اللہ رب العالمین یہ اختیار دے گا کہ تم جنت میں کسی اور کو پہنچا دو، ارے پہلے اپنی فکر تو کر لو، پہلے اپنے آپ کو جنت میں پہنچا تو لو، بعد میں دوسرے کی فکر کرنا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، یقیناً تم ہمارے پاس چلے آئے بالکل تنہا اکیلے آ گئے ہمارے پاس۔ اللہ رب العالمین ایک انسان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جب انسان، ہم اور آپ سب اس میں شامل ہیں، ہم اور آپ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، اللہ نے صرف ایک انسان کی بات کی اور کہا کہ جب وہ اس دنیا سے جائے گا اللہ رب العالمین کے ہاں تو اللہ کہے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم تو ہمارے پاس تنہا آ گئے۔ کس طریقے سے تنہا آئے؟ اللہ نے مثال سے بھی سمجھا دیا، کیسے؟ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ میں نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو کیسے پیدا ہوا؟ اللہ نے انسان کو کیسے پیدا کیا؟ تنہا پیدا کیا نا۔ آپ بولیں گے جوڑے بھی پیدا ہوتے ہیں، بھائی جڑوا ہوتے ہیں نا، ٹوئنس، وہ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا اشارہ دادا آدم علیہ السلام کی طرف کہ ہم نے تمہیں تنہا پیدا کیا تھا، یعنی ایک باپ سے پیدا کیا اور تمہارا باپ تنہا پیدا ہوا۔ یا اگر یہ بات مان لی جائے کہ عموم کی بات یہاں پہ، اور میں نے یہ بھی لکھا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ سے تنہا پیدا ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ کسی کو دو پیدا ہو جاتے، مگر اکثریت کیسا ہے؟ اکثریت کی بات کریں تو کیا معاملہ ہے؟ ایک اولاد ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو جب ماں کے پیٹ سے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ تنہا ہوتا ہے، وہ برہنہ ہوتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے، بالکل تنہا، نہ اس کے پاس کوئی بینک ہوتا ہے، نہ بیلنس ہوتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بالکل مادہ ذات ننگا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، بالکل تنہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہی کہا کہ جیسا کہ تم پہلی بار پیدا ہوئے تھے نا، تم تو اسی طرح بالکل تنہا میرے پاس آ گئے۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ بھی تم نے حاصل کیا تھا دنیا میں، یہ مال، یہ متاع، یہ اونچے اونچے بنگلے، یہ بلڈنگیں، یہ لگژری گاڑیاں، یہ سب کے سب تم اپنے پیچھے چھوڑا، کوئی ساتھ نہیں آیا تمہارا، کوئی ساتھ نہیں آیا تمہارے۔ جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے تو نے اپنے رب کو چھوڑ دیا، جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، جس آرام کو پانے کے لیے، جس جو ہے عیش و عشرت کو حاصل کرنے کے لیے تو نے اپنے رب کو بلا دیا، آج تو رب کے پاس آیا ہے تو نہ تیری وہ عیش و عشرت ہے، نہ تیرے ساتھ وہ بنگلے ہیں، نہ تیرے ساتھ وہ گاڑیاں ہیں، نہ تیرے ساتھ
وہ دوست ہے تیرے ساتھ جو تیرے شراب و شباب کی محفلوں کو سجایا کرتے تھے، کوئی تیرے ساتھ نہیں ہے، آج تو اکیلا اکیلا میرے پاس ہے، جیسا کہ تو پہلی بار دنیا میں اکیلا پیدا ہوا تھا، آج تو اکیلا ہی میرے پاس آ گیا، تیرے پاس نہ کوئی مال و متاع ہے، نہ کوئی تیرے دوست و اقارب ہے، کوئی تیرے ساتھ نہیں ہے، وراء ظہورکم، تم نے اسے سب پیچھے چھوڑ دیا ہے، سب پیچھے چھوڑ دیا، کوئی بھی تیرے ساتھ نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک اور جواب دیا اور کہا وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور ہم تیرے ان سفارشی کو تو نہیں دیکھ رہے ہیں جس کے بارے میں تیرا یہ گمان تھا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں تیرے معاملے میں یہ دخل دیں گے، یعنی تجھے بچا لیں گے، جس کے بارے میں تیرا یہ گمان تھا۔ اللہ صاف طور پہ کہہ رہا ہے الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء، جس کے بارے میں تیرا یہ گمان تھا، تو سوچا کرتا تھا کہ یہ تیرے اللہ کے یہاں تیرے معاملے میں دخیل ہوں گے، تجھے اللہ سے بچا لیں گے۔ وما نرا، ہم نہیں دیکھ رہے وہ تیرے سفارشی کہاں ہے؟ اللہ سوال کرے گا کہاں ہے، بتاؤ دکھاؤ، ہم تو نہیں دیکھ رہے تیرے سفارش۔ میرے بھائیوں دوستوں، آج لوگ دیکھیں تو، اور ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں، جو غریب طبقہ ہوتا ہے نا وہ اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اپنے دامن کو اپنے جھولی کو اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے۔ امیر طبقہ جو ہے نا وہ شارٹ کٹ میں مال بھی حاصل کرنا چاہتا ہے اور شارٹ کٹ میں جنت بھی چاہتا ہے، اور شارٹ کٹ کا راستہ کیا ہے؟ کسی بڑے ولی اللہ کو جو آج کے پیر ہے، جو یہاں تک چوڑیاں پہن کے بیٹھ جاتے ہیں، چولی اور چوہا عورتوں کا لباس پہن کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو اتنا بھی نہیں معلوم من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے ہوتا ہے۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر دیں۔ اب اجمیر شریف جا کے دیکھیں، شریف میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، لوگ بولتے اس لیے بول رہا ہوں، بلکہ وہ شریف نہیں بالکل ناپاک جگہ ہے۔ اب جا کے دیکھیں وہاں پہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے، عورتوں کے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے، اور پھر وہ کیا ہے؟ ولی اللہ ہے، اور وہ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں بیعت کر لو، جنت میں پہنچانا میرا کام ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کہے گا، تو جو مالدار لوگ ہوتے ہیں نا وہ شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں، شارٹ کٹ کہ بھئی چلو کسی پہ ہاتھ میں بیعت کر لیں، دو تین پیٹی اس کو دے دیا، وہ بھی خوش، ہاں بھیا تم خوش رہو، اور مور کے پنکھ سے دو تین جھاڑو کھینچ دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بس ہو گیا میرا کلیان ہو گیا۔ جس طرح ہمارے ہندو بھائی یہاں شکرا میں آتے جو بالکل پورے شہر کی گندگی جس کے اندر میں جاتی ہے اور نہا کے تصور کرتے ہیں کہ ہمارا کلیان ہو گیا، ہم پوتر ہو گئے، اپوتر تھے اب پوتر ہو گئے۔ اسی طرح ہمارے مسلمان بھائی کو سمجھتے ہیں کہ جاؤ دو تین جھاڑو کھا لو اور اس کے ہاتھ سے اپنے سر پہ ہاتھ رکھوا لو، بس ہو گیا کلیان، مل گئی جنت، بیعت کر لیا نا، ہو گئی جنت پکی۔ میرے بھائی جنت اتنی آسان ہوتی تو صحابہ کرام گردنیں میدان جہاد نہ کٹواتے؟ ارے ان کو تو تمام پیروں کے پیر، تمام نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ کا ساتھ ملا تھا۔ ان سے بڑا کوئی پیر و مرشد ہو سکتا؟ ان سے بڑا کوئی انسان دنیا میں ہے؟ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ تو کس کا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اتنے بڑے ہستی کی معیت جس سے نصیب آئی تھی، کیا انہیں جنت نہیں ملتی؟ اگر آج کے پیر کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے جنت مل سکتی ہے تو کیا ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے جنت نہیں ملتی؟ بدرجہ اولا ملتی۔ میرے بھائیو اور دوستو، جب جنت مل ہی جاتی ہاتھ پر بیعت کرنے سے تو گردنیں کٹانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں جا رہے تھے میدان جہاد میں گردن کٹانے کے لیے؟ کیوں پریشان ہو رہے تھے؟ کیوں نمازیں پڑھ رہے تھے؟ کیوں ریاضتیں کر رہے تھے؟ کیوں عبادتیں کر رہے تھے؟ انہیں معلوم تھا کہ اتنی آسانی سے جنت نہیں ملنے والی ہے، جنت حاصل کرنے کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا پورے قرآن کریم میں اٹھا کے پڑھ جائیے کہ بس تم کلمہ پڑھ لو جنت میں چلے جاؤ گے، نہیں، بلکہ عمل صالح کی شرط لگائیے۔ کہیں پر بھی دیکھ لیجئے، ہم سورہ انسان پڑھتے ہیں نا، اللہ نے کہا تمام انسان خسارے اور گھاٹے میں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کی، حق کی تلقین کی، صبر کی تلقین کی۔ چار بنیادی چیز بتائی اللہ نے، اس میں سب بنیادی چیز کیا؟ عمل صالح۔ عمل صالح کے قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، اس لیے اللہ نے پہلے کہا الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، پہلے ایمان کی بات کیا، پھر کہا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرتا ہے۔ عمل صالح کیا ہے؟ نماز، زکات، روزہ، حج، حقوق العباد، حقوق اللہ،
پڑوسی کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، دوست کے حقوق، یہ سارے جو معاملات ہیں سب عبادت ہے، اور سب کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے، جذبات کو کئی جگہ مارنا پڑتا ہے، تب جا کر کے یہ عمل صالح بنتے ہیں، اور یہ عمل صالح ہمیں اللہ رب العالمین کے ہاں جنت دلوائیں گے۔ یوں بیٹھے بیٹھے جنت نہیں مل جاتی، اگر یوں بیٹھے بیٹھے جنت ملنی ہوتی تو صحابہ کرام معاذ اللہ بیوقوف نہیں تھے جو اتنی قربانیاں پیش کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمائے گا کہ تیرے وہ سفارشی کدھر ہے؟ بتا بھائی، پیٹیاں دے دے کے جو آشیرواد لیا کرتے تھے، جھاڑو کھا کھا کے جنت حاصل کیا کرتے تھے، بتاؤ وہ سفارشی کہاں ہے؟ اللہ کہے گا جس کے بارے میں تم یہ گمان کرتے تھے کہ وہ تیرے معاملے میں دخیل ہوں گے، لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما تزعمون، آج سب سے تیرا رشتہ ختم ہو گیا اور تمہیں گمراہ کر دیا ان لوگوں نے جو ہے اس کے بارے میں تم سے اچھا گمان کیا کرتے تھے۔ یعنی میرے بھائیو اور دوستو، وہاں پر کوئی کام نہیں آئے گا، یہ بنگلے، یہ بلڈنگیں، یہ جائیداد، یہ پیسے، یہ روپیے، یہ عیش و عشرت کے سامان سب اسی دنیا میں چھوٹ جائیں گے۔ وہاں پر بس ایک چیز ساتھ جائے گا، کیا؟ عمل صالح ساتھ جائے گا۔ آپ کے کتنا بھی چہتا ہوگا نا، وہ کہاں تک جائے گا آپ کے ساتھ؟ قبرستان تک۔ آج کل تو وہ دوست جو جس کو لنگوٹیا کہتے ہیں، ساتھ میں بڑا پلا بڑھا، ساتھ میں کھیل کود کے بڑے ہوئے، ارے وہ بھی نماز جنازہ پڑھ لیتا ہے، قبرستان تک نہیں جاتا۔ ارے کون جائے گا، بڑا بھیڑ ہے، سائڈ سے ہی نکل جاتا ہے۔ جنازہ پڑھ لیا نا، بہت ہو گیا، وہ بھی ساتھ نہیں جاتے۔ جنازے کی نماز میں دیکھو 100، قبرستان میں جب مٹی ڈالنے کی بات آتی ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھو تو 40 نظر آتا، 60 نکل جاتا۔ ایک نہیں معاملہ ایسا تو ارے تو آج تو لوگ قبرستان تک بھی ساتھ نہیں جاتے، آخرت کی بات تو بہت دور کی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اگر کوئی ایسا کرتا ہے، یہ گمان کرتا ہے، یاد رکھیں بہت زیادہ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے۔ ایک اور آیت بڑی اہم ہے، سورہ انعام کی آیت میں 108 میں اللہ رب العالمین نے ایک اور بات کہی، ہمارے معاشرے کے اعتبار سے بڑی اہم ہے، اس لیے میں نے اسے کوٹ کیا ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ نے کہا کہ تم کسی کے معبود کو گالی مت دو، اللہ کے علاوہ جو لوگ جس کی پوجا کرتے ہیں نا، تم اس کو برا بھلا مت کہو۔ کیوں؟ اگر تم اسے برا بھلا کہو گے تو کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو دشمنی میں آ کر کے وہ اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے، بغیر نہیں جانتے بوجھتے ہوئے، کیونکہ انہیں علم نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی شان کیا ہے، اللہ کا مرتبہ کیا ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ اللہ کو گالی دیں گے۔ اس لیے تم کسی کے معبود کو گالی مت دو۔ یہاں پر سمجھانا ایک بات یہ ہے میرے بھائیوں دوستو، یہاں تو اللہ کی بات کہی گئی ہے، مگر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکلیہ کسی کو گالی دینے سے منع کیا، بالکلیہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ تم کسی کے والدین کو گالی مت دو، بلکہ محدثین کہتے ہیں کہ اس میں عموم داخل ہے، کسی کو بھی گالی مت دو۔ اگر آپ کسی کو گالی دیتے ہیں تو کیا ہے؟ یہ گناہ کا کام ہے۔ صحیح مسلم کے اندر میں حدیث نمبر 146 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ کسی کو گالی دینے سے منع فرمایا، اور والدین کو کسی کے والدین کو گالی دینے سے بدرجہ اولا منع کیا ہے۔ کیوں؟ کہ اگر آپ کسی کے والدین کو گالی دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ بھی آپ کے والدین کو گالی دے گا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اس نے تیرے ماں باپ کو گالی نہیں دی، بلکہ تو نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ کیوں؟ کہ تو اگر اس کے ماں باپ کو گالی نہ دیتا تو وہ بھی تیرے ماں باپ کو گالی نہ دیتا۔ میرے بھائیوں دوستو، ایک بڑا ہی پیارا واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شخص سے زمین کے معاملے میں کچھ جو ہے اختلاف ہو گیا۔ اب وہ شخص ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا سخت سست سناتا رہا، الٹا سیدھا جو بھی آ رہا تھا بولتا رہا، ابوبکر سنتے رہے۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ جملے کا جواب دے دیا۔ اللہ کے نبی نے آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا ابوبکر، کیا تجھے یہ پسند نہ تھا کہ فرشتے تیری طرف سے دفاع کر رہے ہیں؟ یعنی جب تجھے وہ ناحق کچھ الٹا سیدھا کہہ رہا تھا اور تو سن رہا تھا، خاموشی کے ساتھ میں صبر کر رہا تھا، تو رب العالمین نے تیری دفاع کے لیے فرشتے کو مقرر کیا ہوا تھا کہ میرے اس بندے کی طرف سے دفاع کرو۔ فرشتہ تیری طرف سے دفاع کر رہا تھا، مگر جب تو نے اپنا دفاع خود کرنا شروع کر دیا، فرشتے واپس چلے۔ پتہ کیا چلا؟ سبق کیا ملا ہمیں؟
اگر کوئی ہمیں برا بھلا سخت سست کہہ رہا ہے ناحق تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، سن لینا چاہیے اور معاملے کو اللہ کے سپرد کرنے دینا چاہیے۔ اللہ ہماری طرف سے دفاع کرے گا، اور جب اللہ کسی کا دفاع کرے تو اس سے بہتر کوئی دفاع کر سکتا ہے؟ ہم اپنا دفاع خود کر سکتے ہیں اللہ سے بہتر؟ نہیں میرے بھائی اور دوستوں، ہم کیا کرتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی نے اگر اینٹ پھینکا نا، اچھا تو اینٹ پھینکے گا، ارے تیری اینٹ میں دم کیا لے، میں پتھر پھینکتا ہوں، ہے نا؟ اور قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى، اس کے تعلق سے مفسر نے بڑی لمبی تشریح کی ہے کہ آپ کسی کو جواب دینے میں جلد بازی سے کام نہ لیں، یا جس نے آپ پر جتنا ظلم کیا ہے آپ بدلہ اتنا ہی لیں۔ یاد رکھیں بدلہ لینے میں ذرا سی اگر بڑھوتری آپ نے کر لی نا تو آپ ظالم ہو گئے، وہ مظلوم ہو گیا، آپ ظالم ہو گیا اور وہ مظلوم ہو گیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا واقعہ یہاں پہ یاد آتا ہے مجھے، جو میں سمجھتا ہوں سبق کے لیے بڑا پیارا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑے مال سے نوازا تھا، اور آپ کے زر خرید غلام کی تعداد، خریدے ہوئے غلام کی تعداد 7,000 سے تجاوز تھی۔ کسی غلام کو کسی غلطی کی بنا پر آپ نے اس کی گوشت مالی کی، گوشت کان، فارسی میں گوشت کہتے ہیں کان، آپ نے ذرا اسے مسل دیا گوشت مالی کی بطور جو ہے اس کے سزا کے۔ وہ غلام کہتا ہے کہ اے میرے مالک کہہ سکتے ہیں اپنے آقا کو، اپنے جو آپ جس نے آپ کو خریدا اسے، وہ مالک اپنے اعتبار سے ہے، اللہ اپنے ذات اور اپنی حیثیت اور اپنی طاقت کے اعتبار سے ہے، اور دنیا میں جو مالک ہوتا ہے وہ اپنی ذات اور اپنی طاقت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اس میں کوئی غلط بات نہیں کہنا، ہم کہتے نہیں ہے کہ ارے فلاں آدمی بڑا رحیم ہے، رحیم صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، مگر دنیا میں ہم کئی لوگوں کے لیے بولتے ہیں فلاں انسان بڑا رحیم ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہم نے اس کو خدا کہہ دیا یا ہم نے اس کو اللہ کی صفت دے دی، نہیں، بلکہ وہ رحیم، اللہ جو رحیم ہے وہ اپنے طاقت، اپنے قوت، اپنے ذات کے اعتبار سے ہے۔ بندہ جو رحیم ہے وہ اللہ نے جو اس کو رحم کی صفت دیا ہے وہ اس صفت کے اعتبار سے ہے، وہ ایک دائرے میں رحیم ہے۔ اللہ بغیر دائرے میں محدود، اللہ بغیر محدود ہے، اللہ محدود نہیں ہے، اللہ بغیر دائرے میں رحیم ہے، اور بندہ محدود دائرے میں رحیم۔ اس لیے اگر کسی بندے کے لیے اگر رحیم بولیں گے تو ایسا نہیں کہ سمجھا جائے گا کہ اللہ کی صفت اس کو دے دی گئی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کسی کا مالک ہے تو اس کو مالک کہا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے معاملے میں، غلام نے عثمان بن عفان سے کہا کہ آپ میرے معاملے میں تحقیق کیجئے، میری غلطی اس پہ نہیں ہے جس چیز میں آپ نے مجھے سزا دی۔ جب عثمان بن عفان نے تحقیق کی تو واقعی بات غلام کی صحیح نکلی کہ عثمان بن عفان نے جس کو سزا دی تھی، جس غلطی پر اس کی غلطی تھی ہی نہیں، ڈرے اللہ رب العالمین سے، ڈرے اور آئے غلام کے پاس اور کہا غلام جس طرح میں نے تیری گوشت مالی کی ہے تو بھی میری گوشت مالی کر، تو بھی میری گوشت مالی کر، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ناحق سزا پر اللہ کیا میری پکڑ ہو جائے۔ تو دو طرح کی روایت یہاں ملتی ہے۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ غلام نے یہ کہا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جس اللہ سے آپ ڈرتے ہیں اسی خدا سے میں بھی ڈرتا ہوں، کہیں گوشت مالی کرنے میں تجاوز نہ کر جاؤں، کہیں میری سزا یا میرا بدلہ آپ کے دیے گئے سزا سے کچھ زیادہ نہ ہو جائے۔ اگر زیادہ ہو جائے گا رب کے یہاں میں ظالم قرار پاؤں گا اور رب کے یہاں مجھے حساب دینا ہوگا، آپ مظلوم ہو جائیں گے، تو میں بھی اس اللہ سے ڈرتا ہوں، جائیے میں نے اللہ کے لیے آپ کو معاف کر دیا۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے، اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ عثمان بن عفان نے کہا کہ تم مجھ سے بدلہ لے لے، اور اگر تو زیادہ بھی بدلہ لے گا تو گواہ رہ، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے تیری اس زیادتی کو اللہ کے لیے معاف کر دیا، اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ عثمان بن عفان اپنے کان کو مسلواتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کیا خوب بدلہ ہے جو دنیا ہی میں دے دیا گیا، اللہ کے یہاں کے لیے کچھ بھی باقی نہ رہا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے ہمارے جو ہے اسلام کے ہیرو، جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے، جسے ہم یاد نہیں رکھتے۔ تو پتہ چلا، بات نکلی تھی ابوبکر صدیق سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے،
اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہہ رہا ہے تو سن لینا چاہیے اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، خود دفاع نہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے اوپر معاملہ سپرد کر دیتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین ہماری طرف سے دفاع کرتا ہے۔ اس طرح میرے بھائیو اور دوستو، ایک اور برا معاملہ ہمارے معاشرے میں، میں نے اکثر ان آیتوں کو کوٹ کیا جو ہمارے معاشرے کے لیے بڑا مفید ہے اور ہمارے معاشرے میں وہ برائی پائی جاتی ہے، اس کا سدباب ہے اس آیت۔ پتہ ہے آپ کو برطانیہ کے بڑے مشہور مفکر ہیں، ہمارے اسکول میں پڑھنے والے بھائیوں کو پتا ہوگا شاید، برطانیہ کے مشہور جو ہے مفکر جسے ماہر معاشیات بھی کہا جاتا تھا، مالتھس جس کا نام ہے، غالباً میرے ہو سکتا ہے مجھے انگلش میں بولنے میں کچھ غلطی ہو رہی ہو، جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کو مالتھس ہی کہا جاتا تھا یا مالتھا جو بھی ہو۔ 1798 میں اس نے ایک کتاب لکھ کر یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ آج کے اس دور میں زیادہ بچے نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ کتنے بچے پیدا کرنا چاہیے؟ ہم 2 اور ہمارے 2۔ اور اس پر لوگوں نے بڑی ہی برق رفتاری سے عمل کرنا شروع کیا۔ مغرب نے بھی عمل کیا اور مشرق نے بھی عمل کیا۔ مشرق کے بڑے بڑے ممالک نے، مشرق میں ہم لوگ بھی ہیں، ہمارا ہندوستان بھی ہے، ہمارے ہندوستان میں بھی ایک وقت میں یہ نعرہ تھا، ہم 2 ہمارے 2، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اور سرکار پیسے دیتی تھی، جو 2 بچوں کے بعد اگر معاملہ صاف کر لے اسے پیسہ بھی ملتا تھا، اور آج بھی پیسے ملتے بھائی۔ اگر آج بھی کوئی مرد اگر اپنا معاملہ صاف کروا لے کہ میں باپ بننے کی صلاحیت ختم کر لے، گورنمنٹ اسے پیسے دیتی ہے۔ وہ تو اب معاملہ بگڑتا ہوا دیکھ کر کے گورنمنٹ نے کہا کہ بھائی بھرون ہتیا مت کرو، پاپ ہے، اور گورنمنٹ نے اسے جو ہے قانون کے دائرے میں جو ہے اس کو داخل کیا اور کہا جو بھرون ہتیا کرے گا اسے گورنمنٹ سزا دے گی، حکومت سزا دے گی، بیٹی بچاؤ ابھیان یہ سب شروع ہوئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ معاملہ بگڑ رہا ہے تب عقل آئی اور پھر یہ سب معاملے شروع کر دیے، ورنہ ہندوستان نے بھی یہ نعرہ دیا تھا ہم 2 ہمارے 2 کا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ مسلمان نے اسے مسلمان نے بھی اپنایا تھا، بہت سارے روشن خیالی مسلمانوں نے اس تھیوری کو اپنایا تھا، اس ڈر سے کہ ہم کھلائیں گے کہاں سے، ہم پلائیں گے کہاں سے، ہم ان کی پرورش و پرداخت کہاں سے کر پائیں گے۔ اس ڈر سے ان لوگوں نے 2 کے نعرے کو قبول کر لیا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین اس کی تردید کس الفاظ میں کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے، اے نبی آپ ان کو بتلا دیجئے کہ ما حرم ربکم علیکم، کہ اللہ رب العالمین نے تم پر کیا کیا چیزیں حرام کی ہے۔ حرام یہ کیا ہے، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اس کو کھلانے پلانے کے ڈر سے، تنگی معاش کے ڈر سے تم اسے قتل مت کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے نحن نرزقکم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں، ہم تمہیں بھی پلاتے ہیں، ہم نے تمہیں رہنے کے لیے زمین دی ہے، ہم نے تمہارے لیے آسمان بنایا ہے، تو سنو وَإِيَّاهُمْ، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم اسے بھی دیں گے۔ تم کون ہو تو کھلانے والے؟ ماں کے پیٹ میں روزی کون دیتا ہے؟ باپ دیتا ہے۔ کون دیتا ہے بھائی؟ اللہ دیتا ہے نا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کھانے کا انتظام کون؟ باپ کرتا ہے۔ ماں کی سینے میں کون کرتا؟ اللہ رب العالمین کرتا ہے نا۔ ارے دنیا کی کوئی طاقت ماں کے سینے میں دودھ پیدا کر سکتی ہے اگر اس کو بچہ پیدا نہ ہو؟ اگر کوئی لڑکی ہے جو ماں نہیں بنی ہے، کیا اس کے سینے میں کوئی ڈاکٹر دودھ پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا میرے بھائی۔ بغیر بچے کی پیدائش کے کسی ماں کے سینے میں دنیا کا کوئی ڈاکٹر دودھ پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ غذا ہے اللہ کی طرف سے جو بچے کی پیدائش میں اللہ دیتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا۔ ارے جس اللہ نے ماں کے پیٹ میں انتظام کیا ہے، اور جس رب کائنات نے بچے کی پیدائش کے بعد ماں کے سینے میں اس بچے کے کھانے کا انتظام کیا ہے، وہی رب کائنات اسے بڑا ہونے پر بھی اس کے کھانے کا انتظام کرتا ہے اور کرے گا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ رب کا وعدہ ہے۔ ہمارے اور آپ کی طاقت نہیں ہے کہ بچے کو کھلا لے اور پلا لے۔ کھلا پلا سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، ہم تو خود اپنا پیٹ نہیں بھر سکتے، اپنے بچے کو کیا کھلائیں گے؟ یہ اللہ روزی دیتا ہے ہمارے لیے بھی، ہمارے بچوں کے لیے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث کیے گئے، نبوت سے سرفراز کیے گئے، اس وقت مکہ کی کیفیت کیا تھی؟ بچوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، اور اللہ رب العالمین نے صاف طور پہ کہا ہے کہ یاد رکھو، سورہ تکویر کے اندر میں غالباً
کہ اللہ سوال کرے گا زندہ درگور کی ہوئی بچیوں سے کہ تمہیں کس غلطیوں کی پاداش میں قتل کر دیا گیا تھا، کس غلطی کے پاداش میں، کس جرم کی بنا پر تیرا قتل کر دیا گیا تھا۔ اللہ کے یہاں سوال ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس وقت کو یاد کیجئے، اس زمانے میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس زمانے میں گربھ نرودھک چیزیں نہیں پائی جاتی تھیں، اس لیے بچے پیدا ہوتے تھے تو پھر گاڑ دیے جاتے تھے۔ مگر آج بچے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا جاتا ہے، گولیاں لے کر کے، یا معلوم ہو گیا کہ حمل ٹھہر گیا ہے تو اور پتہ نہیں کیا کیا انجیکشن اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کے ذریعے سے حمل کو گرا دیا جاتا ہے۔ مفسرین کرام، محدثین کرام اور علماء اعظام اس بات پر متفق ہے کہ زندہ درگور کر دینے کی جو سزا ہے وہی سزا اس کو بھی دی جائے گی جو دوائیں استعمال کر کے حمل کو ساقط کر دیا کرتے ہیں، یا دنیا میں بچے کو آنے سے روک دیتے ہیں دواؤں کے ذریعے سے، ان کو بھی وہی سزا دی جائے گی جو زندہ درگور کرنے والے لوگوں کو دی جائے گی۔ میرے بھائیوں دوستوں، کس ڈر سے ہم یہ کام کرتے ہیں؟ ہمارا ایمان کمزور ہے، اس بنا پہ ہم یہ کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ ہمارا نہیں ہے، اس بنا پر ہم یہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بہت بڑا جرم ہے جس کی سزا ہمیں اللہ رب العالمین کے یہاں بخوبی بھگتنی پڑے گی، اللہ رب العالمین کے ہمیں اس کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بارے اللہ جو کچھ بھی باتیں یہاں پر کہی گئی ہیں، اے بارے اللہ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے معاشرے کے اندر میں جو اس طرح کی بیماریاں اور غلاظتیں بھری پڑی ہیں، اے اللہ کوئی ایسی برکھا برسا دے کہ اللہ ہمارے معاشرے سے، ہمارے ذہنوں سے، ہمارے دل و دماغ سے اس طرح کی غلاظتیں جو بھری پڑی ہیں اے اللہ وہ دور ہو جائیں، وہ نکل جائیں۔ اے اللہ تو ہمارے ذہنوں کو، ہمارے قلوب کو اے اللہ تو پاک و صاف کر دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وما علينا الا البلاغ المبين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔